آئے ہم بائبل مقدس کو کھولیں۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 4 باب، اس کی پہلی آیت سے 5ویں آیت تک۔ بائبل مقدس میں سے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 4 باب، اس کی پہلی 5 آیات۔ بائبل مقدس میں یہ مرقوم ہے، لیکن روح صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا جن کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے۔ یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کیونکہ خدا کی پیدا کی ہوئی ہر چیز اچھی ہے اور کوئی چیز انکار کے لائق نہیں، بشرط کہ شکر گزاری کے ساتھ کھائی جائے، اس لیے کہ خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ کلام مقدس کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ پاسبانی خطوط کے تفسیری مطالعہ کے سلسلے میں آج ہمارا 10واں لیسن ہے، یعنی لیسن نمبر 10۔ پچھلے 3 ابواب میں ہم نے مقدس پالوس رسول کہ اس پیشن کو بڑے غور سے دیکھا ہے اور اس کا تجربہ کیا ہے کہ مقدس پالوس رسول اس وقت کی کلیسیاؤں کے لیے، یعنی پہلی صدی کی کلیسیاؤں کے لیے اور رہتے زمانوں کی کلیسیاؤں کے لیے کتنا فکر مند ہے۔ یعنی مقدس پالوس رسول جب پہلی صدی میں اپنے فرزند تیموتھیوس کو یہ خط لکھ رہے ہیں تو مفسرین نے ان خطوط کو، یعنی تیموتھیوس کا پہلا خط اور تیموتھیوس کا دوسرا خط اور ٹائٹس یعنی تیتس کا خط جو ہے، ان 3 خطوط کو مفسرین نے پاسبانی خطوط کا نام دیا ہے، اور میں نے بتایا ہے کہ پاسبانی خطوط انہیں اس لیے کہا جاتا ہے کہ ان خطوط میں مذہبی رہنماؤں کی ذاتی زندگی سے متعلق ہدایات جاری کی گئی ہیں، اور پھر ان خطوط میں نہ صرف مذہبی رہنماؤں کی ذاتی زندگی اور خاندانی زندگی سے متعلق بتایا گیا ہے، بلکہ ان کی کلیسیائی ذمہ داریوں سے متعلق بھی آگاہ کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ نمبر 3 پہ مقدس پالوس نے ان خطوط میں کلیسیائی نظم و ضبط کی بات بھی کی ہے کہ کلیسیائی انتظامات کیسے چلانے ہیں۔ ان 3 وجوہات کی بنا پر ان خطوط کو پاسبانی خطوط کہا جاتا ہے، جن کا تعلق پاسبانوں یعنی مذہبی رہنماؤں اور کلیسیاؤں کی صلاح کاری ہے۔ پہلے باب میں ہم نے دیکھا تھا کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول اپنے تیموتھیوس کے ساتھ ایڈریس کرتے ہیں، اور کس طرح سے مقدس پالوس رسول اپنی کلیسیاؤں میں مذہبی رہنماؤں کے تعلق سے بات کرتے ہیں،
اور پہلے باب میں جس کو ہم نے 4 حصوں میں تقسیم کیا تھا، آداب و تسلیمات کے بعد مقدس پالوس رسول کو افسس میں کام کی شناخت کروائی ہے کہ اس نے کیا کام کرنا ہے، اور پھر اس کے بعد اس نے خداوند کی شکر گزاری کی ہے، پھر اس نے تیموتھیوس کی ذمہ داریوں کے تعلق سے بات کی ہے، اور پھر دوسرے باب میں مقدس پالوس رسول نے اپنے فرزند تیموتھیوس کو بتایا ہے کہ جو بھی کام کرو گے کلیسیاؤں میں، اس کی کامیابی کے پیچھے جو راز ہے وہ دعا ہے۔ دوسرے باب کی پہلی 7 آیات میں دعاؤں کے ساتھ کام کو شروع کرنے کی تلقین کی گئی ہے، اور پھر دوسرے باب میں ہی 8ویں سے 15ویں آیت تک کلیسیاؤں میں تمام مرد و خواتین کی ذمہ داریاں اور ان کی موجودگی کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کتنے ذمہ دار ہوں۔ پھر تیسرے باب کی پہلی 7 آیات میں جو نگہبان ہیں، مذہبی رہنما ہیں، ان کا معیار بتایا گیا ہے، اور پھر تیسرے باب کی 14ویں سے 16ویں آیات میں ایک بھید کی بات کی گئی ہے جسے مسیحیت کا خلاصہ کہتے ہیں، اور یہ آیات جو ہیں پہلا تیموتھیوس اس کا تیسرا باب اس کی 14ویں سے 16ویں آیت تک یہ دوسرے اور تیسرے باب کا خلاصہ بھی بیان کیا جاتا ہے۔ آج ہمارے سامنے جو زیر نظر اقتباس ہے وہ ہے مقدس پالوس رسول کا تیموتھیوس کے نام پہلا خط، اس کا 4تھا باب اور اس کی پہلی 5 آیات، اور ان 5 آیات کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، اور اس 4تھے باب کا جو مضمون ہے وہ ہے اسپیشل انسٹرکشنز ٹو ٹیموتھی۔ جو 4تھے باب میں جو مضمون بنے گا پورے 4تھے باب کا، وہ ہے تیموتھیوس کو خاص ہدایات جاری کی گئی ہیں کہ کس طرح سے وہ کلیسیائی انتظام کو چلائے، اور پہلی 5 آیات جو ہیں ان میں جو مضمون بنے گا وہ ہے فالس اسیٹسزم۔ فالس اسیٹسزم، اس کا مطلب ہے کہ ایسی جھوٹی پرہیزگاری جو ببلیکل نہیں ہے، ایسی احتیاط، ایسی پرہیزگاری جو ببلیکل نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد جو دوسرا لیسن ہوگا اس حصے کا 4تھے باب میں، وہ 6 سے 10ویں آیت تک ہوگا، جس میں جو روحانیت ہے اس کی بالادستی پر بات کی جائے گی کہ superiority آف دا spiritual، اور پھر 11ویں سے 16ویں آیت، 4تھے باب کی 11ویں سے 16ویں آیت تک جو پاسبانی ذمہ داریاں ہیں ان سے متعلق بات کی جائے گی۔ یہ 4تھا باب جو ہے اس کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے، یعنی پہلی 5 آیات جو ہیں اس میں فالس اسیٹسزم کی بات کریں گے، اور پھر ہم اسپرچویلٹی کی جو سپیریورٹی ہے اس کو دیکھیں گے، اور پھر ہم ڈیوٹیز دیکھیں گے پاسبانوں کی۔ آئیے ہم پہلی 5 آیات کو دیکھیں۔ یہ جو پہلی 5 آیات ہیں ان کو بھی ہم 3 حصوں میں تقسیم کریں گے اپنی آسانی کے لیے، تاکہ ہم بہتر طور پر اس کی تفسیر کر سکیں۔ پہلی آیت میں ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول اپنے ایماندار بندوں کے لیے فکر مند ہے۔ مقدس پالوس رسول کی فکر مندی ہے اپنے ایماندار بندوں کے لیے جو خداوند یسوع مسیح کے لوگ ہیں۔ پہلی آیت میں پالوس رسول نے اس فکر مندی کی کوشش کی ہے کہ ہمیں بتا سکے۔ پھر دوسری آیت میں اس نے فالس ٹیچر کو ریکگنائز کیا ہے کہ جو جھوٹے اساتذہ ہیں ان کی شناخت کیا ہے، اور پھر 3 سے 5ویں آیت تک جو فالس ٹیچر ہیں ان کی فالس ٹیچنگ اور ببلیکل رسپانس کی بات کی گئی ہے کہ وہ کیسے بتاتے ہیں
اور بائبل مقدس میں کیا تعلیم ہے۔ پہلی آیت میں ہم دیکھیں گے مقدس پالوس رسول کی فکر مندی، دوسری آیت میں ہم دیکھیں گے مقدس پالوس رسول جھوٹے اساتذہ کو کیسے بیان کرتے ہیں، اور پھر تیسری سے پانچویں آیت تک ہم دیکھیں گے کہ کس طرح سے جھوٹے اساتذہ کی تعلیم ہے اور بائبل اس کے بارے میں کیا کہتی ہے۔ 14 باب کی پہلی آیت جس میں مقدس پالوس رسول اپنی فکر مندی کلیسیاؤں کے لیے ظاہر کر رہے ہیں، اس کا آغاز اردو لفظ لیکن سے ہوتا ہے۔ جب ہم کنجنکشنز دیکھتے ہیں، جو حروف عطف ہوتے ہیں، جو دو فکروں کو یا جملوں کو یا پہروں کو جوڑتے ہیں، تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے اور اس کے آگے کیا آنے والا ہے۔ یہ جو کنجنکشن ہے اس کو ہم کنٹراسٹنگ کنجنکشن کہتے ہیں، یعنی ایسا حرف عطف جو پہلے کی گئی بات کے برعکس کوئی بات کرنے والا ہے، کیونکہ ایسا کنجنکشن، ایسا حرف عطف جو جوڑتا تو ہے، لیکن لفظ لیکن جو ہے یہ پہلے کی گئی بات کے الٹ کچھ کہنے والا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو پہلے تیسرے باب کی 14ویں 15ویں اور 16ویں آیت میں خدا کے بھید کی بات کی گئی ہے، اور یہاں پر اس نے بیان خاص طور پر 16ویں آیت میں یہاں بیان کیا گیا ہے۔ 16ویں آیت میں اگر ہم دیکھیں یہاں پر لکھا ہوا ہے، اس میں کلام نہیں کہ دینداری کا بھید بڑا ہے، یعنی وہ جسم میں ظاہر ہوا اور روح میں راست باز ٹھہرا اور فرشتوں کو دکھائی دیا اور غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی اور دنیا میں اس پر ایمان لائے اور جلال میں اوپر اٹھایا گیا۔ یہ 7 چیزیں ہیں جو میں نے پچھلے لیسن میں بیان کی گئی تھی کہ یہ وہ بھید ہے جو ابتدائی کلیسیا کا ایمان تھا، ان کا عقیدہ تھا، اور اس وقت تو یہ رسولوں کا عقیدہ نہیں بنا تھا، نہ ہی یہ نائسین کریڈ بنا تھا، لیکن یہ جو بھید ہے لکھا ہے نمبر 1 یہ بہت بڑا بھید ہے، یہ ایسی مسٹری ہے کہ وہ بھید، وہ کرائسٹ جو ازل سے ہمارے باپ کے پاس، اپنے باپ کے پاس موجود تھا، یہ ایمانداری کا بھید، یہ دینداری کا بھید، یہ مذہبی نقطہ جو ہے یہ بہت بڑا ہے، اس میں کوئی شک کی بات ہی نہیں ہے۔ اور دوسری بات بتایا کہ وہ تجسم ہو کر اس دنیا میں آیا، اس کی انکارنیشن ہوئی، پھر وہ روح القدس کے وسیلے سے راست باز ٹھہرا گیا، نمبر 3، نمبر 4 وہ فرشتوں کو دکھائی دیا، نمبر 5 وہ غیر قوموں میں اس کی منادی ہوئی، نمبر 6 دنیا اس پر ایمان لے آئی، اور نمبر 7 وہ جلال کے ساتھ صعود فرما گیا۔ یعنی یہ خداوند یسوع مسیح سے متعلق جو نٹشل ہے، خداوند یسوع مسیح سے متعلق جو تھیالوجی ہے، ڈاکٹرن ہے، وہ ان 7 چیزوں میں بیان کر دی گئی ہے جو پہلا تیموتھیوس 3 باب کی 16ویں آیت میں ہے۔ لیکن اب مقدس پالوس رسول یہ بتانے لگے ہیں کہ جو بھید ظاہر کر دیا گیا ہے، جو بھید بتا دیا گیا ہے، وہ تو یہ ہے، لیکن روح القدس یہ صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر اس ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے جو 3:16 میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن سے مراد یہ ہے کہ جو پہلے بھید، جو بڑا بھید ہے، وہ بتا دیا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کے بارے میں جو یہ 7 باتیں بتا دی گئی ہیں، روح القدس یہ فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں بعض لوگ گمراہ کرنے والی روحوں اور شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ ہو کر ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے۔ اب سنیں، لکھ تو رہا ہے مقدس پالوس رسول مقدس تیموتھیوس کو،
مخصوص ہدایات دے رہا ہے کہ تیموتھیوس، دینداری کا بھید یعنی مسیحی مذہب کا بھید تو بہت بڑا ہے، مسیحیت کا بھید تو بہت بڑا ہے. The mystery of Christian and the mystery of Christ، یہ تو بہت بڑا ہے. لیکن ذہن میں رکھنا، روح القدس نے پیشن گوئی کر دی ہے، روح القدس نے ہمارے لیے پروفیسی کر دی ہے. اور کیا ہوگا کہ آئندہ زمانوں میں اب پولس رسول اپنے زمانے سے شروع کرتے ہیں اور رہتی دنیا تک کے لیے وارننگ دے دیتے ہیں. اور وارننگ سنیں، مقدس پولس رسول نے نہیں دی، وارننگ مقدس پولس رسول نے نہیں دی، وارننگ اس نے روح القدس کی طرف سے حاصل کی ہے. اس لیے جب بھی کوئی پروفیسی کی جاتی ہے یا پیشین گوئی کی جاتی ہے تو ہم نہیں کر سکتے، یہ روح القدس کا کام ہے. آئندہ زمانوں کی باتیں کرنا روح القدس کا کام ہے، یہ روح القدس کا آفس ہے، یہ روح القدس کا ورک ہے، ورک آف دا ہولی اسپرٹ. پروفیسی کرنا جو ہے یہ کوئی بھی اسکالر نہیں کر سکتا، کوئی بھی تھیولوجین نہیں کر سکتا، کوئی بھی مذہبی رہنما نہیں کر سکتا. پروفیسی اگر کوئی انبیاء سے کرواتا ہے تو وہ روح القدس ہوتا ہے. اور یہاں پر مقدس پولس رسول نے کہا ہے، دیکھ لے دینداری کا بھید تو کلیئر ہے، اب یہ بھید نہیں رہا. لیکن روح القدس صاف فرماتا ہے کہ آئندہ زمانوں میں، آئندہ زمانوں سے مراد وہ تمام زمانے ہیں جو مقدس پولس رسول کے وقت سے شروع ہوئے اور آج تک وہ جاری ہیں. اور جب تک خداوند یسوع مسیح نہیں آ جاتے یہ زمانے اس میں شامل ہیں. آئندہ زمانوں میں بعض لوگ جو ہیں وہ یہاں بعض لوگوں سے مراد بتایا گیا ہے کہ یہ ایسی پیشین گوئی ہے جو ان لوگوں کے بارے میں کی گئی ہے جو اپنے اس ایمان میں کمزور ہوں گے. یہ بعض لوگ کون ہوں گے؟ جو دینداری کے بھید سے مکمل طور پر واقف نہیں ہوں گے. یہ بعض لوگ کون ہوں گے؟ سارے نہیں. بعض لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی بائبل مقدس کو پڑھنے کی کوشش نہیں کی. یہ بعض لوگ وہ ہوں گے جو مسیحی ایمانداروں کی رفاقت و شراکت میں آنا پسند نہیں کرتے. یہ بعض لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی کسی کنونشن یا سیمینار کی طرف رخ نہیں کیا. یہ بعض لوگ وہ ہوں گے جنہوں نے کبھی دعا میں وقت نہیں گزارا. یہ بعض لوگ وہ ہوں گے جو کبھی بھی خداوند یسوع مسیح کے لوگ نہیں بنے، اور اگر بنے ہیں تو انہوں نے خداوند یسوع مسیح کے ساتھ وقت نہیں گزارا. یہ وہ بعض لوگ ہیں، خدا نہ کرے کہ میرا اور آپ کا شمار ان بعض لوگوں میں ہو جائے. یہ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے مسیحی اخلاقیات کو نہیں سیکھا. یہ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے مسیحی عقائد کا مطالعہ نہیں کیا. یہ بعض لوگ وہ ہیں جنہوں نے مسیحی تھیالوجی کو نہیں سیکھا. اور یہ ذمہ داری ہے آج کے ایمانداروں پر کہ اگر آج کا ایماندار بائبل سے آشنا نہیں ہے، اگر آج کا ایماندار کلیسیاؤں میں رفاقت نہیں رکھتا، اگر آج کا ایماندار مسیحیت کی بجائے سیاست میں زیادہ دلچسپی لیتا ہے تو اس کا شمار ان بعض لوگوں میں ہو جائے گا جن کی بنیاد ٹھیک نہیں ہے، جن کا بھید ابھی تک کھلا نہیں ہے، جن پر یہ دینداری کا بھید ابھی تک کھل کے سامنے نہیں آیا. یہ وہ بعض لوگ ہیں جو گمراہ ہو جائیں گے. اور گمراہ ہونے سے مراد یہ ہے کیونکہ ان کے پاس ایک نمبر تعلیم نہیں ہے. سنیں ذرا، گمراہ لوگ وہ ہوتے ہیں جن کو ایک نمبر تعلیم کی پہچان نہیں ہے. ان کو 2 نمبر تعلیم دے کر ان کو 1 نمبر تعلیم
समझा कर उनको गुमराह किया जा सकता है। यानी ऐसे ही है कि आपने किसी को कोई चीज बेचनी है तो आप उसको गुमराह करके आप 2 नंबर सोना जो है वो 1 नंबर करके बेच दें। लेकिन अगर आपको सोने की वैल्यू का पता है, लेकिन अगर आपको ओरिजिनल चीज का पता है, उसके ओरिजिन का पता है, उसके एसेट्स का पता है, उसकी असलियत का पता है, तो आपको कोई 2 नंबर चीज नहीं बेच सकता, इसलिए कि आपकी तालीम की बुनियाद खूबसूरत है। अफिस्तेमी लफ्ज है, अफिस्तेमी है गुमराह करने के लिए। यूनानी जबान में गुमराह करना होता है आपको एक नजरिए से दूसरे नजरिए में शिफ्ट कर देना। गुमराह करने से मुराद होता है कि जिस रास्ते में आप जा रहे हैं, कोई आपको कहे कि नहीं ये रास्ता ठीक नहीं है या मुश्किल है, और आपको कोई नया रास्ता दिखाए और आप उस पर चले जाएं, आप अपना रास्ता बदल लें, ये गुमराह करना होता है। या गुमराह करने से मुराद ये होता है कि एक कोई वाक़या हुआ है और आप उस वाक़े को ट्विस्ट कर रहे हैं और उस वाक़े की जो फॉल्स विटनेस है वो समझाकर असल वाक़े को आप बदल रहे हैं और आप 2 नंबर वाक़े की तरफ जा रहे हैं। गुमराह करना होता है रिमूव कर देना, बदल देना, तब्दील कर देना, एक रास्ते से दूसरे रास्ते पर लगा देना, और ये गुमराह करने की बात है। बाज लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मतवज्जो होकर, अब है गुमराह करने वाली रूहों। अब ये 2 लफ्ज जो हैं ये बड़े खूबसूरत लफ्ज हैं जिनको हमने देखना है। गुमराह करने वाली जो रूहें हैं उसके लिए प्लोनोस लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, और जो शयातीन की तालीम है ये डायमोनियन इस्तेमाल हुआ है। डायमोनियन और प्लोनोस जो गुमराह करने वाली रूहें हैं, इनके बारे में प्लोनोस, और इसके लिए एक बड़ा ही खूबसूरत लफ्ज इस्तेमाल किया अंग्रेजी में, इम्पास्टरिंग करना। इम्पास्टरिंग करना, अब इसको समझे जरा। जब हम पास्टरिंग करते हैं तो हम पादरी का काम करते हैं। पास्टर पादरी को कहते हैं। पास्टर ये इवेंजेलिकल डेजिग्नेशन है किसी भी पासबान का, पास्टर करना। जब आप पास्टरिंग करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आप किसी को दीनदारी के भेद की तालीम दे रहे हैं। जब आप पास्टरेलिया करते हैं तो आप कलीसिया को सही डॉक्ट्रिन, सही थियोलॉजी और सही क्रिश्चियन एथिक्स दे रहे हैं। और अगर आप खुदा ना खास्ता इम्पास्टरिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि आप वो तालीम दे रहे हैं जो बाइबल के खिलाफ है। सो यहां साबित यह किया गया है कि ये जो गुमराह करने वाली रूहें हैं ये मजहबी रहनुमा ही हैं जो पास्टरिंग की बजाय इम्पास्टरिंग कर रहे हैं। यानी वो पादरी की खिदमत की बजाय वो खिदमत कर रहे हैं जिससे कलीसियाओं को गुमराह किया जा सकता है। वो तालीम दे रहे हैं जिससे कलीसियाओं को गलत तालीम दी जा सकती है। वो खिदमत कर रहे हैं जिससे कलीसियाओं को दीनदारी के भेद से हटाकर उनको अपना ही कोई भेद समझाने की कोशिश कर रहे हैं। सो ये जो प्लोनोस है ये मजहबी रहनुमाओं के लिए ही इस्तेमाल हुआ है, लेकिन उन रहनुमाओं के लिए जिन्हें झूठे चरवाहे कहा जाता है। या लिखा है कि हम सूडो टीचर्स जो हैं उनके लिए भी इम्पास्टर्स कहा गया है, यानी प्लोनोस कहा गया है। ये तो वो मजहबी रहनुमा हैं जिन्हें गुमराह करने वाली रूहों का नाम दिया गया है, और शयातीन की तालीम की तरफ
शयातीन की, डायमोनियन, यहां से डीमोनिक निकला है, डीमंस निकला है। और ये वो तालीम है जो डेवल डीएटी की तालीम होती है, यानी वो आप तालीम दे रहे हैं जो इब्लीस चाहता है कि कलीसियाओं को हलाकत में ले जाया जाए। डेमोनिक टीचिंग जो है, और इसके पीछे इब्लीस का हाथ होता है। अब मिसाल के तौर पर मैंने बहुत सारे ऐसे लोग देखे हैं जो रेवलेशन को मिस यूज करते हैं, मकाशवा की किताब को मिस यूज करते हैं, और वो चिल्ला काटते हैं, बाइबल को उल्टा पढ़ते हैं, और सारी सारी रात जंगलों में खड़े होकर या कोई और किस्म का चिल्ला करते हैं, बदरूहों को अपने कंट्रोल में करते हैं, और फिर बदरूहें डालते भी हैं और निकालते भी हैं और बिजनेस करते हैं। इन लोगों के बारे में कहा गया है कि ये शयातीन के खुदाम हैं, खुदा के खादम नहीं है। इनके बारे में बाइबल ने क्लियर बता दिया गया है कि यही वो गुमराह करने वाली रूहें हैं। तीमुथियुस, अपनी कलीसियाओं को बता देना कि रूहुल कुद्दस ये फरमाता है कि आइंदा जमानों में बाज लोग जिनकी तालीम, उनके बुनियाद बाइबल पर नहीं है, जिनके ईमान का सोर्स बाइबल नहीं है, बाज लोग ये वो हैं, ये लोग गुमराह करने वाली रूहों और शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे और ईमान से बरगश्ता हो जाएंगे। जब इनको इब्लीस की तालीम मिलेगी तो ये अपनी जाती ज़रूरियात और ख्वाहिशात से ब्लैकमेल होकर ये शयातीन की तालीम की तरफ मुतवज्जो हो जाएंगे। नाज़रीन, इंसान जो होता है, हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी होती है, और इब्लीस जो होता है उस कमजोरी को बड़ा करीब से जानने की कोशिश करता है, और इब्लीस जब उस कमजोरी को पकड़ लेता है तो उसकी जरूरत बनकर और उसकी ख्वाहिश बनकर इब्लीस उसे गुमराह कर देता है, और जब गुमराह कर देता है तो फिर कमजोर ईमान उस गुमराही का शिकार हो जाता है। और यहां यही बताया गया है कि गुमराह करने वाली रूहें जो हैं ये असातिज़ा ही होंगे, लेकिन बाइबल मुक़द्दस के ये टीचर नहीं होंगे। ये इब्लीस की तालीम के पीछे जाएंगे मुतवज्जो होकर ईमान से। ईमान क्या है? दीनदारी का भेद कि यीशु मसीह जिस्म इख्तियार किया और वो मुजस्सम हुआ, वो रूहुल कुद्दस से रास्तबाज ठहरा गया, वो फरिश्तों को दिखाई दिया, वो गैर कौमों में उसकी मनादी हुई, दुनिया उस पर ईमान ले आई और जलाल से वो ऊपर उठा लिया गया। ये वो ईमान है जिससे ये लोग गुमराह हो जाएंगे। और मुक़द्दस पौलुस रसूल ने कहा है कि आखिरी ज़माने में ऐसा मुमकिन है, वो बरगश्ता हो जाएंगे, वो छोड़ देंगे, वो अपने उस राहों को ख़त्म कर देंगे। खुदा के लोग खुदा की तालीम देंगे, इब्लीस के लोग इब्लीस की तालीम देंगे। तीमुथियुस, अपनी कलीसियाओं को बता देना कि ये होगा, लेकिन क्या करना है उसके बाद। दूसरी आयत में मुक़द्दस पौलुस रसूल ने जो टीचर्स हैं, ये जो शयातीन की तालीम की तरफ लेकर जाते हैं, ये जो रूहें हैं, उनके बारे में बताया गया है। क्या बताया है? ये उन झूठे आदमियों की रियाकारी के बायस होगा जिनका दिल गोया गर्म लोहे से दागा गया है। यहां मुक़द्दस पौलुस रसूल ने दो निशानियां बताई हैं, बल्कि तीन बताई हैं। पहली बात कि ये वो लोग हैं
जिन्हें झूठा कहा गया है। ये वो उस्ताज़ा कराम हैं जो ईमानदारों को कलामे हक से पैदा होने के बाद उनको गुमराह करते हैं, उनको झूठा कहा गया है। नंबर 2, उनको रियाकार कहा गया है। और नंबर 3, उनका दिल गर्म लोहे से दागा गया है। 3 तरह की बातें मुकद्दस पौलुस रसूल ने तीमुथियुस को बताई हैं, और आज वो हमें बता रहा है कि ये जो टीचर होंगे जो ईमानदारों को गुमराह करेंगे और ईमानदारों के ईमान से उन्हें बरगश्ता कर देंगे, उनको ट्रैक से हटा देंगे, उनको रास्ते से हटा देंगे, उनको मसीही तालीम से गुमराह कर देंगे, उन्हें निजात के रास्ते से हटाकर इब्लीस के पीछे लगा देंगे, उनकी पहली पहचान ये है कि वो झूठ बोलते हैं। वो झूठ बोलते हैं, और जो झूठ बोलते हैं, खुदाम यसु मसीह ने उनके बारे में कहा है कि वो अपने बाप इब्लीस से हैं। वो अपने बाप इब्लीस से हैं और उसी के काम की तकमील करने के लिए इस दुनिया में आए हैं। वो अपने बाप इब्लीस से हैं, और इब्लीस शुरू से ही झूठा है, बल्कि झूठों का बाप है। सो ये झूठ जो है, ये झूठे आदमी जो हैं, ये खुदा की खिदमत करने वाले नहीं हैं। ये वो टीचर हैं, ये वो उस्ताज़ा कराम हैं जो झूठ बोलकर खुदा के लोगों को गुमराह कर रहे हैं। पहली बात कि झूठ बोलकर अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से, अपनी शीरी बयानी से, अपनी शाइस्तगी और शगुफ्तगी से वो कलीसियाओं को अपने कब्जे में कर लेते हैं, और इतनी खूबसूरती से उनके दिलो दिमाग पर कब्जा कर लेते हैं कि उनकी झूठी बातें कलीसियाओं को सच्ची लगना शुरू हो जाती हैं। इतने वो चालाक और होशियार होते हैं कि वो उनकी झूठी बातों को अपनी महारत कुव्वते गवाही से वो अपनी झूठी बात को सच्ची बात में तब्दील करके ईमानदारों को गुमराह कर देते हैं। ये पहली पहचान है उन उस्तादों की। दूसरी पहचान है वो रियाकार हैं। रियाकार, हिप्पोक्रेटेस। हिप्पोक्रेटेस, ये जो हिपोक्रेट होते हैं, अब इसको समझ लें क्या है। ये झूठे उस्ताज़ा के बारे में कहा गया है। हिपोक्रेट ये होता है कि फर्जिया कोई ड्रामा चल रहा है, कोई स्टेज ड्रामा है या टीवी ड्रामा है, उसमें एक आदमी डॉक्टर का किरदार अदा कर रहा है, लेकिन अपनी असल जिंदगी में वो डॉक्टर नहीं है। ड्रामे में एक शख्स है, वो उसका लिबास भी डॉक्टर वाला है, उसका जो नॉलेज है उस वक्त के लिए, जो ज़रूरत के वक्त है, उसकी बातचीत भी डॉक्टर वाली है। ड्रामे में आप उसे रिकग्नाइज नहीं कर सकते कि ये डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर ही लगता है। अपनी अदाकारी से, अपने अंदाजे गुफ्तगू से, अपने जेस्चर्स के साथ, अपने लिबास के साथ, अपनी अदायगी में, अपने करैक्टर में वो असल वाला डॉक्टर लगता है, लेकिन अपनी रियलिटी में, अपनी असल जिंदगी में वो डॉक्टर नहीं है, वो अदाकार है। और ये जो अदाकारी वो कर रहा है, इसको हिपोक्रेटोस कहते हैं, यानी वो रियाकारी कर रहा है। रियाकारी से मुराद ये है कि वो डॉक्टर होने का जो अदायगी है वो कर रहा है, लेकिन वो अपनी असल जिंदगी में डॉक्टर नहीं है। अब ये जो रियाकार हैं, जो ईमानदारों को उनके ईमान से गुमराह करते हैं, इनके बारे में बताया गया है कि ये दरअसल दीनदारी के भेद को समझते हैं। इनके बारे में बताया गया है
کہ یہ دراصل یہ دینداری کے بھید کو سمجھتے ہیں, یہ خداوند یسوع مسیح کو سمجھتے ہیں, لیکن یہ جان بوجھ کر اداکاری کر رہے ہیں کہ وہ نہیں سمجھتے, اور وہ کوئی اور تعلیم دے رہے ہیں. جو اصل تعلیم ہے اس کی طرف تو لاج نہیں رہے کلیسیاؤں کو. اور یہ وہ خدام ہیں جو ابلیس کی خدمت کر رہے ہیں, یہ جانتے ہوئے کہ وہ یسوع مسیح کو جانتے ہیں, پھر بھی وہ یسوع مسیح کی بات نہیں کر رہے, وہ شیاطین کی تعلیم کی طرف متوجہ کر رہے ہیں, اور ایسے ایسے کلیے اور فارمولے دے رہے ہیں کلیسیاؤں کو اور ایمانداروں کو کہ ایماندار گمراہ ہو رہے ہیں. اور آج بھی ایسا ہی ہے. یہ ان جھوٹے آدمیوں کی ریاکاری کے باعث ہوگا. کیا ہوگا؟ کہ وہ ایمان سے برگشتہ ہو جائیں گے. کن لوگوں کی وجہ سے؟ جھوٹے استادوں کی وجہ سے, اور جان بوجھ کر تھیالوجی کو ٹویسٹ کرنے والے ریاکار اساتذہ کے باعث ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ ان کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے. ان کا دل گویا گرم لوہے سے داغا گیا ہے. اس کے پیچھے کیا ہے؟ اس کو میں اکثر کہتا ہوں کہ یہ جو چوتھے باب کی پہلی 5 آیات ہیں, یہ ہے مسٹری ورسز ہسٹری. 3 باب کی 16ویں آیت مسٹری ہے, اور اس کے اگینسٹ ہسٹری ہے کہ تاریخ کیا کہہ رہی ہے. تاریخ یہ کہتی ہے کہ رومن حکومت میں جب کوئی کسی کا غلام ہوتا تھا تو وہ اپنے آقا کی پہچان اپنے جسم کے حصے پر ٹیٹوز بناتے تھے, وہ داغتے تھے. وہ گرم لوہے کے ساتھ اپنے مالک کا نام یا پہچان یا جو بھی نمبر پلیٹ ہوتی تھی اس کی پہچان ہوتی تھی کسی نوکر کی کہ یہ فلاں مالک کا نوکر ہے. اور جو نوکر ہے وہ یہ فخر محسوس کرتا تھا کہ میں اپنے مالک کا داغ جو ہے اپنے بازو پر یا کسی ایسے جسم کے حصے پر جو آسانی سے دیکھا جا سکے تاکہ اس کو پہچانا جائے کہ وہ کس کا غلام ہے. اور یہ اس کے پیچھے ہسٹری ہے. اور یہاں بتایا گیا ہے کہ جیسے رومن حکومت میں جو غلام ہوا کرتے تھے ان کے جسم داغے گئے تھے, ان کے ہاتھوں یا پاؤں یا کسی ایسے جسم کے حصے پر گرم لوہے سے یہ داغا گیا تھا کہ یہ فلاں کا نوکر ہے. اسی طرح یہ وہ جھوٹے اساتذہ ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں, ان کا دل ابلیس نے گرم لوہے سے داغ رکھا ہے کہ یہ میرے نوکر ہیں, کسی اور کے نوکر نہیں ہے. ان کی پہچان یہ ہے کہ ان کا دل داغا گیا ہے, نشان لگا دیا گیا ہے کہ یہ میرے نوکر ہیں. یہاں بتایا گیا ہے کہ یہ ابلیس کے نوکر ہیں جو کام کرتے ہیں. پہلی آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ کس طرح سے مقدس پالوس رسول اپنے ایماندار لوگوں کے لیے فکر مند ہیں. دوسری آیت میں ہم نے دیکھا ہے کہ کیوں فکر مند ہیں, کیونکہ کچھ ایسے اساتذہ کرام ہیں جو جھوٹ بولتے ہیں اور ریاکاری کرتے ہیں, یہ بات جانتے ہوئے بھی کہ یسوع مسیح دنیا کا نجات دہندہ ہے, وہ ایمانداروں کو نجات کے اور رستوں پر لے جاتے ہیں اور انہیں نجات سے گمراہ کر دیتے ہیں. اور یہ وہ لوگ ہیں جن کے دل گرم لوہے سے داغے گئے ہیں جو کبھی مٹ نہیں سکتا. یہ ابلیس کے غلام ہیں اور ابلیس کے خادم ہیں, ان کی خدمت کرتے ہیں. اب یہ تعلیم کیا دیتے ہیں؟ تعلیم دے رہے ہیں یہ لوگ بیاہ کرنے سے منع کریں گے اور ان کھانوں سے پرہیز کرنے کا حکم دیں گے جنہیں خدا نے اس لیے پیدا کیا ہے کہ ایماندار اور حق کے پہچاننے والے انہیں شکر گزاری کے ساتھ کھائیں. اب یہ ہے جو فالس ٹیچرز ہیں ان کی تعلیم کیا ہے؟ اس کو ہم کہتے ہیں فالس اسیٹسزم. اسیٹسزم ہوتا ہے یعنی ایسا پرہیز کرنا جو ببلیکل معیار کے مطابق نہیں ہے. اب دو چیزوں کے لیے یہ تعلیم دے رہے ہیں. یہ جو جھوٹے اساتذہ ہیں جو ایمانداروں کو گمراہ کر رہے ہیں, جو جھوٹ بولتے ریاکاری کرتے,
शैतान की खिदमत करते हैं, ये कलीसियाओं को कहते हैं कि दो चीजें नहीं करनी, और इन दो चीजों की बुनियाद क्या है? एक तो यहूदियों का फिरका है असीनी, उनकी तालीम है। एक ग्नोस्टिक्स जो हैं, ये जो ग्नास्ती लोग हैं, उनकी तालीम है। वो ये कहते हैं कि ये जो मादा है ये बुरा है और खुदा की पाक रूह पाक है, लिहाजा पाक रूह जो है, खुदा जो है वो किसी बुरे मादे में नहीं रह सकता। वो तालीम दे रहे थे कि यीशु मसीह जो है वो डिवाइन जरूर है लेकिन ह्यूमन नहीं है, वो बशर नहीं है, वो खुदा हो सकता है क्योंकि खुदा किसी इंसान में नहीं रह सकता। ये ग्नास्तियों की तालीम है, लेकिन बाइबल कहती है कि वो कामिल इंसान और कामिल खुदा है। ये बाइबल की तालीम है। अब ये जो फॉल्स अस्सेटिसिज्म है, यानी झूठा परहेज है, वो ये कहते हैं कि हमारा जो जिस्म है इसको आप जितनी तकलीफ देंगे, जितना आप इसे दुख में डालेंगे, उतना ही आपके रूह की सफाई होगी। ये गनास्तियों का और असीनियों का ईमान है। यहूदी फिरका जो असीनी है और गनास्ती हैं, वो ये कहते हैं कि ये जो जिस्म है इसको आप नोचें, इसको आप तकलीफ दें, इसको आप आसाइश में ना रखें, ये बुरा है। जिस्म बुरा है, जिस्म मादा है, मादा बुरा है। इसके अंदर जो रूह खुदा ने डाली हुई है वो पाक है। उसकी पाकीज़गी के लिए जिस्म को धूप में खड़ा करें, जिस्म को दुख दें, जिस्म को मारें पीटें और इसको घायल करें, क्योंकि जितना जिस्म कमजोर होगा उतनी ही हमारे अंदर रूह जो है वो मजबूत होगी। ये असीनियों का और गनास्तियों की तालीम है, ये उनका ईमान है। लेकिन बाइबल ऐसा नहीं कहती। बाइबल कहती है तुम्हारा जिस्म, हमारे बदन जो है खुदा की हैकल है, मकदस है। हम इन्हें जितना संवारेंगे उतना ही खुदावंद के नाम को जलाल मिलेगा, उतनी ही अंदर रूह पाकीज़ा होगी। जितना हमारा जिस्म पाकीज़ा होगा उतनी ही हमारे अंदर रूह पाकीज़ा होगी। अब इस तालीम के तसलसल में वो दो बातें खास तौर पर करते हैं। पहली बात वो करते हैं कि ब्याह करने से मना करते हैं। कहते हैं कि ये जो शादी है ये प्लेजर है, शादी जो है ये प्लेजर है, इसके पीछे कोई मकसद नहीं है सवाए इसके कि मर्द और खवातीन इस शादी का बहाना लेकर अपनी जिंदगी ऐश व इशरत में बसर करना चाहते हैं। और जो लोग शादियां कर लेते हैं वो खुदा से दूर हो जाते हैं, वो खुदा को टाइम नहीं दे सकते। मर्द और खवातीन जो है, शादी जो है उसको दुनियावी चीज कहा गया है, शादी जो है उसको ह्यूमन प्लेजर कहा गया है। ये ऐसी बात कर दी गई है जो बाइबल के खिलाफ है। बाइबल ये कहती है कि जिन्हें खुदा ने जोड़ा है उन्हें कोई आदमी जुदा ना करे। बाइबल बिल्कुल क्लियर है इसके ऊपर कि पहली शादी खुदा की ऑर्डेन्ड है। खुदा ने पहली शादी को मुकद्दस ठहराया है। खुदा ने ही कहा था आदम का अकेला रहना अच्छा नहीं है, और खुदा ने ही उसके लिए एक मददगार बनाया था जिसे हवा का नाम दिया गया। ये जो शादी है ये खुदा की ऑर्डेन्ड एक्टिविटी है। शादी जो है खुदा की परमिटेड एक्टिविटी है, लिहाजा शादी करना बाइबल मुकद्दस में इज्जत की बात है। और ये जो गनास्ती हैं और जो असीनी हैं ये कह रहे हैं कि शादी आपको खुदा से दूर ले जाएगी, शादी आपको प्लेजर में डाल देगी, शादी आपकी रूहानियत छीन लेगी, शादी आपसे बाइबल छीन लेगी, शादी आपसे दुआ छीन लेगी, शादी आपसे खुदा छीन लेगी। लिहाजा ब्याह करना बुरी बात है। ये लोग झूठे लोग तालीम दे रहे हैं, और इनकी तालीम की बुनियाद क्या है? गनास्ती तालीम और असीनी तालीम जो है इसके पीछे जा रहे हैं। जबकि बाइबल बिल्कुल क्लियर है कि ब्याह करना मसीहियों में इज्जत की बात है। दूसरी बात कि उन खानों से परहेज करें जिनका
हुक्म देंगे और उन खानों से परहेज करने का हुक्म देंगे। कौन से खाने? वो कह रहे थे कि गोश्त नहीं खाना है, सब्जी खानी है, या ये चीज नहीं खानी, वो चीज नहीं खानी। इवन जो खुदा ने इजाजत दे दी है, आदम को कहा जो कुछ है वो खाओ, लेकिन जो कहा गया है कि ना खाओ वो ना खाओ। खुदा ने जो हुक्म दिया है वो खाओ, जो खुदा ने हुक्म नहीं दिया वो ना खाओ। लेकिन ये क्या कह रहे हैं? जो खुदा ने हुक्म दिया है खाओ वो भी ना खाओ, इसलिए कि आप इसलिए नहीं खा रहे कि आपको खाना है, आप इसलिए खा रहे हो कि आप अपने प्लेजर के लिए खा रहे हो। आप खाने को तरजीह दे रहे हो, आप अपने जिस्म को नरिश कर रहे हो, आप अपने जिस्म को मोटा ताजा करना चाह रहे हो, फोर्टिफाइड ह्यूमन बनना चाह रहे हो, आप बेहतर सेहत रखना चाह रहे हो, आपकी इंटेंशंस ये हैं, लिहाजा कोई फूड ना खाओ जो आपके जिस्म को प्लेजर दे सकता है, जो खुशी दे सकता है। वो चीजें खाओ जिससे आपका जिस्म कमजोर हो, आपका जिस्म लागर हो, लाचार हो, ताकि आपके अंदर जो रूह है वो मजबूत हो। सो पाक चीजों को खाने के लिए भी, अगर आप नोआ को देखते हैं जेनेसिस में, तो वहां पर खुदावंद के बंदा को, नूह को खुदा ने बताया है कि तू जानवरों के गोश्त को भी खा सकता है, लेकिन उन गोश्त को जो खुदा ने हलाल करार दिए हैं, जो खुदा ने हलाल करार दिए हैं, और जो खुदा ने जिनकी इजाजत दे रखी है, और यहां क्या है कि वो खाओ। क्यों? इसलिए कि जिन्हें खुदा ने इसलिए पैदा किया है कि ईमानदार और हक के पहचानने वाले उन्हें शुक्रगुजारी के साथ खाएं। ईमानदारों को तमाम तरकारियां, तमाम फल और सब्जियां, तमाम जानवर जो हलाल हैं, जो हमें खाने के लिए खुदा ने कहा है, हम उनको खाएं, क्योंकि ईमानदारों का हक है। जिन्होंने खुदावंद को पहचान लिया है, लाजमी है कि वो हर चीज को खाएं जो खुदावंद ने जिसकी इजाजत दे रखी है। गनास्तियों और असीनियों की तालीम के पीछे ना जाएं कि अपने जिस्म को, वो ये कहते हैं कि अपने जिस्म को नरिश करने के लिए, प्लेजर देने के लिए आप ये करते हो। नहीं, खुदावंद की बरकत को एंजॉय करना हर ईमानदार का हक है। खुदावंद ने हमें बरकत इसलिए नहीं दी कि हम उनको देखते रहें, उनको एंजॉय करने के लिए। शादी खुदा ने बरकत दी है इंसान को, एक आदमी और एक औरत को खुदा ने बरकत दी है, बढ़ो फूलो और दुनिया को मामूर महकूम करो, ये खुदा ने बरकत दी है। खाने खुदा ने दिए हैं, आप खाएं जो खुदावंद ने आपको दे रखा है, हर वो चीज खाएं जो खुदावंद ने पैदा की है, वो हमारे लिए अच्छी है, क्योंकि खुदा की पैदा की हुई हर चीज अच्छी है और कोई चीज इनकार के लायक नहीं है। इसके लिए आप अमाल 10 बाब में चले जाएं। जब खुदा ने एक दस्तरखान उतारा है पतरस के लिए, और पतरस ने कहा कि नहीं नहीं मैं नहीं खाऊंगा, उसने कहा जो खुदा ने पैदा किया है वो सब अच्छा है, जो पाक है उसको आप खाएं। लाजमी है कि आप उसको एंजॉय करें, बशर्ते के शुक्रगुजारी के साथ खाई जाए, इसलिए कि खुदा के कलाम और दुआ से पाक हो जाती है। नाज़रीन, यहाँ से एक मसीही असूल निकलता है जो तमाम ईमानदार आज भी इसको इस्तेमाल करते हैं, और इब्तदाई सदी में भी तमाम शागिर्द जो हैं इस असूल को इस्तेमाल करते थे कि वो कोई भी चीज़ शुक्रगुजारी और दुआ किए बगैर नहीं खाते थे। अब इसके पीछे 2 चीज़ें बताने लगा हूँ। पहली बात तो यह है कि मसीहियत में इब्तदाई मसीहियत में जब चीज़ों को कबूल किया जाता था टेबल के ऊपर, दस्तरखान के ऊपर, और शुक्रगुजारी नहीं की जाती थी, तो इसका मतलब यह है कि हमने किसी को चीट किया है, हमने किसी को धोखा दिया है, हमने किसी से चीज़ ले ली है, उसको एंजॉय किया है, लेकिन उसको थैंक यू नहीं कहा।
سو یہ تھینک یو کہنا جو ہے یہ مسیحیت کا اثاثہ ہے، یہ مسیحیت کی میراث ہے۔ تھینک یو کہنا جو ہے یہ خدا نے ہمیں سکھایا ہے کہ جب بھی کسی سے کوئی چیز لو تو اس کا شکریہ ادا کرو، اور آج مسیحیت تھینک یو سے بھری پڑی ہے۔ وہ بائبل کا اصول ہے کہ پوری دنیا میں مسیحیت تھینک یو سے بھری پڑی ہے۔ آپ کسی سے بات کریں تھینک یو جی آپ کو ضرور کہیں گے، اس لیے کہ شکر گزاری جو ہے، خداوند کی شکر گزاری کرنے سے مراد، میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جب ہم خداوند کی دی گئی برکات کا شکریہ ادا کرتے ہیں تو ہم دو چیزیں کرتے ہیں۔ نمبر ایک کہ ہم جو ہمارے پاس برکات ہیں ان کو سیکیور کر لیتے ہیں، اور جو برکات نہیں ہیں ان کے لیے ہم ایڈوانس بکنگ کر لیتے ہیں۔ جو برکات نہیں ہیں ان کے لیے ایڈوانس بکنگ ہو جاتی ہے، خداوند ہمیں دینا شروع کر دیتا ہے۔ سو شکر گزاری جو ہے یہاں ایک پرنسپل ہے جو خدا نے دیا ہے کہ جو چیز بھی آپ لو کھاؤ، خاص طور پر کھانے سے پہلے خداوند کا شکریہ ادا کرو۔ جو لوگ شکریہ ادا نہیں کرتے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیٹ کرتے ہیں، خدا کو دھوکہ دیتے ہیں، خدا سے لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہم نے خدا سے چھین لیا ہے، خدا کو چیٹ کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے۔ ایماندار جو ہیں وہ جب تک شکر گزاری نہ کر لیں وہ کسی چیز کو قبول نہیں کرتے، اور یہاں مقدس پولس رسول نے کہا ہے کہ جو چیز آپ کو ملے وہ شکر گزاری کے ساتھ اس کو کھائی جائے۔ دوسری بات، وہ کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ یہاں پر یہ بھی بتایا کہ شکر گزاری کریں، اور پھر کلام اور دعا، یہ بہت ہی خاص اصول ہے جو ایمانداروں کو دسترخوان کے لیے دیا گیا ہے۔ اور یہ کھانا کھانے سے پہلے کی میں باتیں کر رہا ہوں، بعد میں بھی شکر گزاری کرنی ہے، لیکن کھانا کھانے سے پہلے جب تک خدا کا شکریہ ادا نہ کریں آپ کو کھانا جائز نہیں ہے، اس لیے کہ وہ کھانا میں نے اس کے لیے کچھ نہیں کیا، خدا نے مجھے دیا ہے، اپنے وسائل سے دیا ہے، اس لیے مجھے اس کا شکریہ ادا کرنا ہے۔ اور جو ابتدائی کلیسیا ہے وہ صرف کھانے کے لیے دعائی نہیں کرتی تھی، کھانے کے اوپر بائبل بھی پڑھا کرتی تھی۔ ابتدائی کلیسیا جو ہے وہ شکر گزاری کے بعد کھانے کی دعائی نہیں، کھانے کے اوپر کلام بھی پڑھا کرتی تھی، خداوند کے مزامیر میں سے، خداوند کے صحائف میں سے خداوند کی شکر گزاری کیا کرتی تھی۔ اور یہاں لکھا ہے خدا کے کلام اور دعا سے پاک ہو جاتی ہے۔ اب میں آپ کو ایک واقعہ بتانے لگا ہوں۔ مقدس یوحنا رسول، جسے بائبل میں پیارا رسول، محبت کا رسول کہا جاتا ہے، یہ ایک جگہ پر وزٹ کے لیے گئے ہیں، تو اس وقت کی گورنمنٹ انہیں مارنا چاہتی تھی، اور جب یہ کسی جگہ پر گئے ہیں ان کو ایک دودھ کا پیالہ دیا گیا پینے کے لیے، اور خدا کے اس رسول نے دودھ کا پیالہ پینے سے پہلے اس پہ کراس کیا، شکریہ کیا، کلام پڑھا اور دعا کی، اور جیسے اس کو پینے لگا بیچ میں سے سانپ نکل کے باہر گر گیا۔ اور یہ تاریخ کا واقعہ موجود ہے، جیسے پینے لگے وہ بیچ میں سے سانپ نکل کے باہر گر گیا کہ کسی نے اس دودھ میں زہر ملایا ہوا تھا، اور خدا کے اس بندے نے جب کلام اور دعا اس پر اپلائی کی تو اس میں سے جو زہریلے مادے تھے وہ نکل کے باہر چلے گئے، اور اس نے وہ دودھ پی لیا، اس نے وہ دودھ پی لیا۔ اور یہ ایک پرنسپل بنتا ہے کہ جب بھی ایمانداروں کو کوئی چیز دی جائے، کھانے کے لیے دی جائے، پینے کے لیے دی جائے، لازمی ہے کہ آپ اس کے اوپر کلام اپلائی کریں اور دعا کریں، پھر اس کو کھائیں۔ اگر خدا نہ خواستہ اس میں کوئی مضر اثرات ہیں تو خداوند انہیں ختم کر دے گا۔ اور اگر آپ، ایک کتاب ہے لکھی ہے ایمانوئل آسی نے، یسوع کے حواری فادر ایمانوئل آسی نے لکھی ہے، اس میں اگر آپ یوحنا رسول کو جا کے دیکھیں تو ان کا نشان ایک کپ اور سانپ ہے۔ مقدس یوحنا رسول کا جو نشان ہے وہ ایک پیالہ اور سانپ ہے، اس لیے کہ وہ اس واقعے کی یاد دلاتا ہے
کہ اس وقت خدا کے لوگ خدا کی چیزوں کو شکر گزاری کے ساتھ، کلام کے ساتھ اور دعا کے ساتھ اس کو اپلائی کرتے تھے اور وہ اس کو کھا جاتے تھے۔ سو میں نے 3 حصے کیے تھے۔ پہلی آیت میں نے بتایا کہ کس طرح مقدس پالوس رسول اپنے ایماندار لوگوں کے ایمان کے لیے فکر مند ہے۔ دوسری آیت میں بتایا کہ کس طرح سے وہ آگاہ کرتا ہے کہ یہ جو جھوٹے اساتذہ ہیں یہ کیسے اور کس تعلیم سے ایمانداروں کو گمراہ کرتے ہیں۔ اور پھر تیسری سے 5ویں آیت تک میں نے بتایا کہ ایمانداروں کو جو کہا گیا ہے نہ کرو وہ گناستی اور اسینی تعلیم کی بنیاد ہے، مسیحیت کی یہ بنیاد نہیں ہے۔ مسیحیت میں شادی کرنا اور کھانے کھانا یہ ان کا حق ہے جنہیں خدا نے ایماندار اور حق کی پہچان کرنے والوں کے لیے دیا ہے، اور وہ شرط یہ ہے کہ وہ شکر گزاری کے ساتھ کھائیں، کلام پڑھنے کے بعد کھائیں اور دعا کرنے کے بعد کھائیں۔ یہ ایک اصول بن گیا ہے۔ اب دسترخوان کے یا خدا کی برکات کے استعمال کے 3 چیزیں ہیں، جلدی سے میں بتانا چاہتا ہوں۔ پہلی بات کہ جب بھی جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں، اب اس حوالے سے جو چیزیں ہم سیکھتے ہیں وہ 3 چیزیں ہیں۔ پہلی بات کہ جب بھی ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں ہم اس کے غلام ہوتے ہیں۔ پہلی بات کہ جب ہم کسی کی خدمت کرتے ہیں ہم اس کے غلام ہوتے ہیں، جیسے یہ جھوٹے اساتذہ ابلیس کے غلام ہیں۔ جو پاسٹرنگ کرتے ہیں وہ خدا کے غلام ہیں، جو امپاسٹرنگ کرتے ہیں وہ ابلیس کے غلام ہیں۔ پہلی بات۔ دوسری بات کہ جب بھی ہم خدمت کرتے ہیں تو ہم اپنے زور سے نہیں بلکہ روح القدس کے زور سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں، چاہے ہم پروفیسی کرتے ہیں، چاہے ہم پیشین گوئی کرتے ہیں، چاہے ہم اس کی خدمت، لوگوں کی خدمت کرتے ہیں، چاہے ہم اس بھید کو بیان کرتے ہیں جو بائبل میں بتایا ہے، یہ ہم روح القدس کے زور میں کرتے ہیں، ہم اپنی عقل و دانت سے نہیں کر سکتے۔ اور تیسری بات کہ ہم خدا کی برکات کو شکر گزاری، دعا اور کلام کے ساتھ استعمال کرتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرتے ہیں۔ یہ وہ مسیحیت ہے جو پہلی صدی میں مقدس تیموتھیوس کو بتائی گئی، اور یہی وہ مسیحیت ہے جس کا کلام آج میرے سے اور آپ سے توقع کرتا ہے۔ خداوند مجھے ایسا مسیحی ہونے اور بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ خداوند آپ کو برکت دے، آمین۔